عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ رواہ مسلم و ترمذی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی اور کفر کے درمیان، کافر کے درمیان اور آدمی کے درمیان فرق جو کیا جاتا تھا وہ نماز کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے تھے یہ کافر ہے۔ جو نماز پڑھتا تھا اس کو کہتے تھے یہ مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی تلاش کرنا ہو کہ یہ مسلمان ہے یا یہ کافر ہے تو اس کو دیکھو کہ یہ نماز کا پابند ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ دوسری جگہ پہ روایت آئی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو عہد کیا گیا ہے، جو ہم عہد کرتے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے یہ مسلمان ہے، وہ صرف نماز ہے۔ فرمایا جو اس کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ اس کو ترمذی نے، امام نسائی نے اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ یہ تین کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ عہد جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارا اور کافروں کے درمیان، ان کے درمیان وہ صلاۃ کا ہے۔ جس نے اس کو چھوڑ دیا فرمایا فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، ایک اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن شقیق فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ صحابہ جو تھے، حضور کے اصحاب جو تھے آقا کریم کے، لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ اس کو بھی ترمذی نے روایت کیا۔ فرمایا کہ صحابہ نہیں دیکھتے تھے کوئی عمل چھوڑنے کی وجہ سے، کوئی دوسرا عمل چھوڑنے کی وجہ سے نہیں دیکھتے تھے کہ یہ آدمی کافر ہو گیا ہے۔ کوئی عمل تھا، نیک عمل تھا، یعنی اس کو چھوڑ دیا تو صحابہ کہتے تھے یہ کافر نہیں ہے، لیکن جب نماز چھوڑ دیتا تھا تو کہتے تھے یہ کافر ہے، یہ منافق آدمی ہے۔ اب آپ خود ہی غور کر لیں کہ کتنا بڑا یہ نماز کے اندر جو ہے ہمیں توجہ کتنی ہے، ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں، یہ خود ہی ہم سوچ لیں۔ فیصلہ خود ہمارا ضمیر ہی کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ سب سے پہلے بندے کا قیامت کے دن اس کے اعمال میں سے جو حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ۔ فرمایا کہ جس نے ٹھیک جواب دے دیا وہ نجات بھی پا گیا اور کامیاب بھی ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ جس نے ٹھیک جواب نہ دیا، جس کے نماز نہ پڑھی ہوگی، وہ کیا جواب دے گا؟ فقد خواب و خسر، وہ ناکام ہو گیا اور نقصان میں چلا گیا اور گھاٹے میں چلا گیا۔ فعن اگلے جملے بھی سننے والے ہیں۔ فَإِنِ اقْتَصَرَ مِنْ فَرِيضَةِ شَيْءٌ۔ فرمایا کہ جو فرضوں میں کمی رہ جائے، فرضوں کے اندر فرض پڑھے ہیں ہم نے، فرض ہے 4 فرض، صبح کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض۔ ان فرائض میں کمی رہ جائے، خشوع اور خضوع مکمل نہ ادا کیا، فرض تو ہم نے ادا کیے لیکن پھر بھی کوئی کمی رہ جائے ادائیگی میں، تو قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا انظروا، دیکھو تم، حل لعبدی من تطوع، فرمایا میرے بندوں میں کے نفلوں کی طرف دیکھو،
عبدی، جب فرض ادا کرے گا اللہ اس کو عبدی کہے گا، میرا بندہ۔ فرمایا میرے بندے کے نفل دیکھو، جو فرضوں کے بعد نفل ہوتے ہیں ان کو دیکھو کہ وہ پورے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ پورے ہیں فَيُكَمَّلُ بِهِ مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، فرمایا کہ فرضوں کی کمی کو پورا کر دو، ان نفلوں کو فرضوں میں داخل کر دو تاکہ فرض مکمل ہو جائے۔ اب میں توجہ طلب، یہاں پہ ہم فرض پڑھتے ہیں اور دوڑ جاتے ہیں، اور میں یہ دیکھتا ہوں، یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے اور میں جانتا بھی ہوں کہ جو لوگ پکے نمازی ہیں، جو سمجھتے ہیں ہم کہ ہم 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، فرائض بھی پورے ادا کرتے ہیں، نوافل بھی مکمل ادا کرتے ہیں، اگر وہ چھوڑ کر گھر چلے جائیں نا، کوئی جلدی کام ہو، فوراً ایمرجنسی بن جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، فرض پڑے اور فوراً ہم نے کہا کہ نفل گھر پڑھ لیں گے، اگر ہم گھر چلے جائیں تو حقیقت بتا رہا ہوں میں کہ ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ یار وہ بقیہ نماز کب پڑھنی ہے، وہاں گھر میں جو کام میں لگے وضو ٹوٹ گیا، بعد میں یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ بقیہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے۔ یہ تو پکے نمازی کا کام ہے، جو کبھی کبھی آئے، جمعے کے دن آئے یا کہیں اور ایک فجر کے ٹائم آئے یا ظہر کے ٹائم آئے، تو وہ بقیہ نماز چھوڑ کر چلے جاتے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے اکثر دیکھا کہ جمعے کی نماز ہوتی ہے اور فوراً سارے کے سارے، کچھ چند رہ جاتے ہیں جو ہماری یہ جو صف ابھی بیٹھی ہے اس سے زیادہ ہوتے ہیں، باقی سب وہ مسجد مکمل خالی ہو جاتی ہے، اور گھر جا کر پڑھتے ہیں۔ میں تو یقین رکھتا ہوں، ذہن تو گمان تو یہی کہتا ہے، حسن ظن تو ہمارا یہ ہے کہ آپ گھر جا کر پڑھتے ہوں گے، لیکن تجربہ ہمارا یہ بتاتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، پکے نمازی ہم جو ہیں وہ جا کر چھوڑ دیتے ہیں، وہ بقیہ نماز چھٹ جاتی ہے ہم سے، پھر ہم بعد میں افسوس کرتے ہیں وضو کریں، اب ہم نماز اس وقت ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹائم کے اندر نفلوں کی تو قضا ہوتی نہیں۔ تو لہٰذا دیکھ لو کہ اگر انسان کی فرضوں میں کمی آئے گی تو قیامت کے دن نفلوں کے ذریعے سے آپ کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نفلوں کے ذریعے سے اس کی کمی کو پورا فرمائے، پھر اس کے بعد باقی حساب و کتاب شروع ہوگا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا